اس وقت سب سے زیادہ متاثر جو حصہ ہے وہ ہماری اس پوری کمیونٹی تعلیمی کمیونٹی میں اسکول کا ہے. یعنی کلاس نرسری کے جی ان کے نئے داخلے ہوئے تھے اور اس کے بعد میٹرک تک کا جو معاملہ ہے, اور اب نئے سال ہیں, 9th والے میٹرک میں جم کر گئے ہیں, میٹرک والے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور پھر انٹر کے اندر بھی چونکہ ان کا کالج بھی ہے تو فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر والے سیکنڈ ایئر بھی پاس آؤٹ ہو گئی ہے. پورا یہ سامنے احوال ہیں. سونو صاحب, کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا مسائل کا آپ کو سامنا ہے؟ جی سلمان صاحب, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ گزشتہ 4 مہینے سے تمام اسکول, خاص طور پر میں پرائیویٹ اسکول کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو پرائیویٹ اسکول کا حال بتاؤں کہ 2 مہینے تو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ یہ ویکیشن ہے, اور ویکیشن عموماً ہر سال ہی ہوتی ہیں. اس کے لیے مینٹلی والدین بھی تیار ہوتے ہیں, اسکول بھی تیار ہوتے ہیں, لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. 2 مہینے سے 4تھا مہینہ جا رہا ہے, اور والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کی اسٹڈیز کا کیا ہوگا. تو اسکولس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے اسکولس ہیں جو ذہنی طور پر پہلے سے ہی حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کر دی تھی کہ اگر اسکول مسلسل بند ہوتے ہیں یا 2 سے 4 مہینے تک بند ہوتے ہیں تو ہم بچوں تک کیسے پہنچیں گے. تو جس طرح ہمارا اسکول ہے گرین فلیگ اسکول اینڈ کالج سسٹم, ہم نے منصوبہ بندی کی تھی چھٹیوں کے دوران ہی اپنے اساتذہ سے لیکچر ریکارڈ کروانا, آن لائن ایجوکیشن کی طرف لے کر جانا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے اکیڈمک کیلنڈر ہمارا عام حالات میں چلا کرتا تھا, اسی طریقے سے ہم نے پلاننگ کی ہے اور اسی طریقے سے اکیڈمک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. والدین تک وہ تعلیم کا سلسلہ پہنچ سکے, بچے گھر پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں. ایک LMS کا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. LMS کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے کلاس میں ایک ٹیچر موجود ہوتا تھا اور بچوں کو پڑھاتا تھا, اب ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے تو ڈیجیٹلی اپنے لیسن کو وہاں تک پہنچائے اور بچہ گھر میں بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کر سکے جو کلاس میں کرتا تھا. یہ حقیقت ہے کہ یہ اس کا متبادل تو نہیں ہے, جتنا فائدہ کلاس میں ہوتا تھا آن لائن میں اتنا تو نہیں ہے, لیکن وقت کی ضرورت ہے. اور جس طرح باقی اسکول کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا اسکول بھی کوشش کر رہا ہے تو بچوں تک یہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ تب تک جاری رہے جب تک یہ بچے اسکول میں واپس نہیں آتے. نہیں, میں وہ مسائل جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کو فیسز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ والدین فیسز نہیں دے رہے اسکول کو, اسکول کیسے چلیں گے. تو آپ اوور آل اپنے ساتھ پوری اسکول کمیونٹی کو آپ ریپرزینٹ کریں, وہاں جو ظاہر سی بات ہے بہت سارے فورمز ہوں گے جہاں آپ جاتے ہوں گے, سننے میں آ رہی ہوں گی, وہ کیا چیزیں ہیں ایسی؟ والدین اس حوالے سے کافی ریزرو بھی ہیں اور اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے, جس میں کافی ایسی نیگیٹو تھنکنگ والدین کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو فیس کس لیے لی جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ویکیشن ہر سال ہوا کرتی ہیں, 2 مہینے اسکول بند ہوتے ہیں لیکن والدین فیس ادا کرتے ہیں. اب کیونکہ اسکول کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے, اسکول تو چاہتا ہے کہ اسکول کھل جائے, بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے, لیکن حالات کے حساب سے اسکول بند ہیں. اور اسکول میں اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکول میں تمام اخراجات وہی ہو رہے ہیں, بشمول بلڈنگ کا کرایہ ہو گیا, اساتذہ کی تنخواہیں ہو گئیں, یوٹیلیٹی بلز ہو گئی, تمام ایکسپنسز سیم وہی ہیں جو پہلے حالات میں ہوتے تھے. تو اسکول میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو منیمائز ہو سکے. تو والدین کو فیس دینی چاہیے جس طریقے سے پہلے وہ دیا کرتے تھے, تاکہ یہ ایکسپنس اسکول بھی بیئر کر سکے اور تعلیم کا سلسلہ اسکول جاری رکھ سکے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے اسکول نے جیسے تیسے کر کے آن لائن سسٹم کی طرف آئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو اچھی سے اچھی تعلیم پرووائڈ کر سکیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اسکولوں نے جو سلسلہ اڈاپٹ کیا ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, والدین اس سے مطمئن نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ٹیچر سامنے بیٹھے, مطلب یہ جو شکایتیں ہم یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کھل کے بات کریں, تاکہ اس کے حساب سے پھر ہم حل کی طرف جائیں. سلمان صاحب, کیونکہ یہ آن لائن سسٹم نے بالکل نیا ہے, جس طریقے سے اسکول کے لیے نیا ہے والدین کے لیے بھی نیا ہے. والدین کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول میں ٹیچر سے بہت زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے اور آن لائن یہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ آن لائن ایجوکیشن پہلے سے جاری تھی اور اسی فارمل ایجوکیشن کا حصہ تھی. جب بچہ گھر پہ آتا تھا تو ٹیچرز کے ریکارڈڈ ویڈیو سن سکتا تھا, اور اب بھی ایسا ہی ہے. تو والدین کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں, اور اس کا فائدہ یقیناً بچے کو ہوگا. بچہ اگر بالکل ان ٹچ ہے, ٹیکسٹ بک بورڈ سے بالکل الگ ہے, کتابیں نہیں پڑھ پا رہا, تو اس سے بہتر ہے کہ جو آن لائن سسٹم اسکول نے اڈاپٹ کیا ہے اس سے میرے خیال میں وہی فائدہ مل سکے گا جو اسکول میں بچہ ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو میں ٹیچر سے بچہ کنیکٹڈ ہے. ٹیچر کا لیکچر ڈیلی بیسس پہ بچہ سنتا ہے, ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے, بچہ گھر پہ حل کرتا ہے, سیم اسائنمنٹ ٹیچر کو فارورڈ کر دی جاتی ہے, ٹیچر چیک کرنے کے بعد اس پہ ریمارکس دیتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اگر بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے.
وہ کال بھی کر سکتا ہے، ای میل کے تھرو بھی کر سکتا ہے، اور ٹیچر ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کرتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہترین سسٹم ہے، لیکن والدین کو آہستہ آہستہ سمجھنے میں ٹائم لگے گا اس کو.